یہ دو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک ٹکٹ بمبئی سے بنا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کروایا. دوسرا ٹکٹ بنگلور سے بنا. ٹکٹ بنانے میں 67 سے 68 ہزار روپیہ خرچہ ہوا ہے. یہ صاحب سجادہ یا عرس کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے. یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. 1,51,000 روپیہ حضرت منگوا چکے تھے. اب کیوں نہیں آئے؟ وہ ذمہ دار خود ہیں. ایک خطیب صاحب ہیں جو پوسٹر بھی ہاتھ میں لیے ہیں اور ٹکٹ بھی ہاتھ میں لیے ہیں، اور پھر میرے نام کا اعلان کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ 1,51,000 روپے ان کو دیے گئے، 2 مرتبہ ٹکٹ انہوں نے بنوایا اور اس کے بعد جلسے میں نہیں آئے. کیوں نہیں آئے وہ بتائیں. میں ان مولوی صاحب سے کہتا ہوں ذرا تو خدا کا خوف کریں اور اپنے علم کا استعمال کریں. میں ادب کرتا ہوں آپ کا، اس لیے کہ آپ کو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے اسی کو اگر آپ دیکھ لیتے، کیونکہ آپ کے صاحب سجادہ نے وہ ٹکٹ ہمیں بھیجا ہے ہماری بات پر. آپ اگر ذرا بھی پڑھے لکھے ہوں تو اس کو دیکھتے، وہ ڈمی ٹکٹ ہے، کوئی کنفرم ٹکٹ نہیں بھیجی گئی آپ کو. آپ کو کسی نے چونا لگایا اور اس کا الزام آپ مجھ پر ڈال رہے ہیں. آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے اور آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں. اور اس قدر گھناؤنی تہمت ہے یہ کہ پوری امت میں آپ نے انتشار برپا کر رکھا ہے. جتنے لوگوں کا دین ریلیٹڈ ہے مجھ سے، ان کے جذبات کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے. بہرحال میں اس عالم صاحب سے کہوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں جو ٹکٹ آپ دکھا رہے ہیں اس کو زوم کر کے پوری قوم کے سامنے دکھا دیں، پھر حقیقت پتہ چل جائے گی کہ کون سی ٹکٹ آپ بتا رہے ہیں. اور پھر ہماری جب کسی سے بات ہی نہیں ہوئی، نہ آپ کی خانقاہ سے کسی نے رابطہ کیا ہے ہم سے، نہ ہماری ٹیم سے، نہ میرے اطراف کسی رہنے والے سے، نہ بات ہوئی، نہ کبھی ہمارا لیٹر پیڈ گیا، کچھ نہیں ہے، اور آپ جلسے سے اعلان کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیوں نہیں آئے، اس کا جواب دیں. میں جواب یہاں تو آپ کو دے ہی چکا ہوں، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی میں سوال کروں گا. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ رکھتا ہوں کہ آپ نے اتنے بڑی عظیم خانقاہ کے ممبر سے مجھ پر ایک تہمت لگائی ہے اور ایک بہتان لگایا ہے، اور بہتان تراشی اور تہمت کا اس کی سزا کیا ہوتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، عالم ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، آپ تمام حاضرین کے سامنے میں یہ بیان دینے آیا ہوں کہ 16 دسمبر داؤد نگر شریف خانقاہ کا اس کا جو پروگرام تھا، اس میں کمیٹی والوں نے مجھ سے ایک اعلان کروایا غازی دورہ حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے. حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا آڈیو سننے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا. پتہ چلا کہ حضرت کو نہ دعوت پہنچی تھی، نہ حضرت سے کوئی بات ہوئی تھی. حضرت نے منع بھی فرما دیا تھا، مگر کمیٹی والوں نے مجھ سے اعلان کروایا. حضرت نے فرمایا ہے آڈیو میں کہ ان کو تحقیق کے بعد اعلان کرنا چاہیے تھا. یہ صحیح ہے، مجھ سے یہ بھول ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ بغیر تحقیق کے میں نے اعلان کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ داؤد نگر شریف ایک عظیم خانقاہ ہے، باکرامت خانقاہ ہے، حسنی حسینی سید ہیں، اور کمیٹی والوں نے لا کر دیا اور میں واقعی غور نہیں کیا. مجھ سے یہ بھول ہوئی کہ بغیر تحقیق کا میں نے غازی دورہ حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے جو اعلان کیا، اگر اس اعلان سے حضور مفتی صاحب قبلہ کو تکلیف ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. آئندہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھا جائے گا، یا کسی بھی مومن مسلمان کو اگر اس اعلان سے تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا. میں نے اپنے سے کوئی جملہ نہیں کہا، نہ اعلان کیا، بلکہ جو کمیٹی نے اعلان کرنے کو کہا، کمیٹی والوں نے اعلان کروایا. خود وہاں شاعر اسلام الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ موجود ہیں، نقیب ہندوستان حضرت کفیل انور صاحب قبلہ موجود ہیں، دیگر علماء موجود ہیں. ان لوگوں کے سامنے میں کمیٹی والوں نے اعلان کروایا تھا. میرا اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، اور دشمنی کس بات کی ہوگی؟ ہمارے پیر و مرشد کے وہ خلیفہ ہیں. میرے دل میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے کوئی غبار نہیں ہے، نہ جماعت اہل سنت کے کسی عالم، کسی شیخ، کسی کابرین کے حوالے سے میرے دل میں کوئی غبار نہیں. میں سب سے محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کا راز جانتا ہے. اللہ جان رہا ہے کہ میں صرف کمیٹی کے کہنے والوں پر اعلان کیا اور نہیں تحقیق کیا کہ وہ آل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں. ان کے کہنے پر میں اعلان کر دیا. جو یہ میری غلطی ہوئی، جو میں نے تحقیق نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سبوں کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔